who is this, جو بات آپ طاغوت طاغوت والی آپ نے مسلسل ریپیٹ کی ہے، اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ معزز ناظرین، کیا آپ کو طاغوت کا معنی معلوم ہے؟ طاغوت کون سا لفظ ہے؟ اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ابھی پچھلے دنوں ہمارے پڑوس میں ایک موٹیویشنل اسپیکر نے کسی لڑکی سے سوال کیا کہ طاغوت کا کیا معنی ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، تو انہوں نے اسے جاہل کہہ دیا۔ اس بات پر پوری دنیا میں ہنگامہ مچ گیا۔ ایک لمبی جماعت نے ان کو برا بھلا کہا، مخالفت کی، جبکہ اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے تو واللہ یہ بہت رسوائی کی بات ہے کہ ایک مسلمان لڑکی کو یا ایک مسلمان مرد کو طاغوت کے بارے میں علم نہ ہو۔ ایٹ لیسٹ مسلمان ہونے کے ناطے ہم لوگوں کو اتنا جاننا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کم سے کم اتنا تو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ آج اسی موضوع پر میں انشاءاللہ آپ سے تفصیلاً بات کروں گا اور آپ کو طاغوت کا معنی بتلاؤں گا، اور یہ بھی بتلاؤں گا کہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے طاغوت کا کتنی دفعہ ذکر کیا ہے۔ میرے بھائیوں، طاغوت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہے بت، جادو، جادوگر، گمراہوں کا سردار یعنی ابلیس، سرکش، دیو اور کاہن۔ قرآن کریم میں یہ لفظ 8 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے شرعی اصطلاح میں طاغوت سے مراد خاص طور پر وہ شخص ہے جو ارتکاب جرائم میں، ناجائز امور میں اپنے گروہ کا سرگنا یا سربراہ ہو، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ طاغوت کی تعریف ادب و لغت کے امام جوہری نے یہ کی ہے کہ طاغوت کا اطلاق کاہن اور شیطان پر بھی ہوتا ہے، اور اس شخص کو بھی طاغوت کہتے ہیں جو کسی گمراہی کا سرگنا ہو، جو قانون الہی کے علاوہ کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہو، اس کو بھی طاغوت کہتے ہیں۔ تو یہ طاغوت کا معنی ہے۔ اب آئیے قرآن کی روشنی میں جانا جائے کہ طاغوت کس کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے۔ دیکھیں، جب آپ سورہ نحل پڑھیں گے آیت نمبر 36، تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ طاغوت کس کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هُدَى اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول اس دعوت کے ساتھ بھیجا کہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور طاغوت سے دور رہو، طاغوت سے بچو۔ ان میں سے کچھ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن پر گمراہی مسلط ہو کے رہی۔ تم ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 256 میں فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ کہ جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہاں مضبوط کڑے سے مراد لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے، جس کا مطلب یہ ہے ہر قسم کی عبادات کی غیر اللہ سے نفی، انکار کرنا، اور تمام عبادات کا مستحق اللہ رب العالمین کو مانا جائے، اللہ رب العالمین کو سمجھا جائے۔ اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتا ہے الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعوت تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راستے سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے شیخ عبداللہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں علماء کے اقوال سے یہ خلاصہ سامنے آتا ہے کہ لفظ طاغوت سے مراد اللہ کے علاوہ ہر معبود ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں ان کو طاغوت کہا جاتا ہے،
اور ہر وہ شخص یا عمل بھی جو باطل کی طرف دعوت دے یا باطل کو مزین کر کے لوگوں کو دکھائے، اسی طرح ہر وہ حاکم و قاضی جسے لوگوں نے احکام جاہلیت یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے علاوہ کے احکام کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کیا ہو، اسی طرح کاہن، جادوگر، بتوں کے محافظ و نگران جو لوگوں کو بت پرستی کی دعوت دیتے ہیں، اور وہ مجاور جو مزارات کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، انہیں طاغوت کہا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کفر بالطاغوت کا مفہوم مطالبہ کرتا ہے کہ تم ہر اس شخص سے بری ہو جاؤ، ہر اس شخص سے بری ہو جاؤ جو اللہ کی بجائے کسی دوسرے کی عبادت کرتا ہے، چاہے وہ جن ہو، انسان ہو، درخت ہو، پتھر ہو یا اس کے علاوہ کچھ بھی ہو، اور تم ان کی تکفیر کرو، ان کا انکار کرو، ان کو گمراہ کہو اور ان سے نفرت کرو، چاہے وہ تمہارے اپنے آبا و اجداد ہوں یا بھائی۔ اور جو کہتا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، لیکن میں ان نام نہاد بابوں یا مزاروں یا ایسے دیگر مقامات کی مخالفت نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ وہ شخص نہ اللہ پر ایمان لایا اور نہ ہی اس نے طاغوت کا انکار کیا۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ غیر اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں ان سب کو باطل کہنا مسلمان ہونے کی دلیل ہے، اور اللہ رب العالمین کو اپنا معبود حقیقی تصور کرنا، یہ دراصل طاغوت کا معنی اور اس کا مفہوم بتلاتا ہے۔ اسی طرح سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے مزید فرمایا، اس بات کو اچھی طرح جان لیجئے کہ ابن آدم پر سب سے پہلے جو چیز فرض ہے وہ طاغوت سے کفر کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ اس کی دلیل آیت مبارکہ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو۔ طاغوت سے کفر کی صورت یہ ہے کہ تم غیر اللہ کی عبادت کے باطل ہونے کا اعتقاد رکھو۔ طاغوت، آپ ایک بار پھر سے غور کریں، طاغوت سے کفر کی صورت یہ ہے کہ تم غیر اللہ کی عبادت کے باطل ہونے کا اعتقاد رکھو، اس سے بغض اور عداوت رکھتے ہوئے اس کو چھوڑ دو، اور جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کو کافر سمجھ کر ان سے دشمنی رکھو۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے معنی ہے کہ تم یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا اور وہی معبود واحد ہے، اور یہ کہ عبادات کی تمام اقسام کو اسی کے لیے خالص سمجھو اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمام معبودان باطل سے نفی کر دو۔ نیز اہل اخلاص سے محبت و اخوت کا رشتہ جوڑو اور مشرکین سے بغض و عداوت رکھو۔ شیخ سلیمان فرماتے ہیں، جب تم نے یہ جان لیا کہ طاغوت سے فیصلہ کروانا کفر ہے تو تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ کفر قتل و غارت گری سے زیادہ برا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اور ایسے ہی فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ معزز ناظرین، تو جیسا کہ آپ نے جانا کہ جس لفظ کو لے کر اتنی بحث ہو رہی تھی، ایک موٹیویشنل اسپیکر اور اس کے خلاف پوری دنیا کے کمیونسٹ اور سیکولر لوگوں نے تہلکہ مچا دیا تھا، اس لفظ کا قرآن نے اور اہل لغت نے کیا معنی بیان کیا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو طاغوت کا مطلب اور معنی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو طاغوت سے نفرت کرنے کی اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حق بات پر کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، حق بات پر کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار حق ادا کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔